اہل بیت اطہار کے گھر کی آج بھی سخاوت مشہور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آئے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، لیکن مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا ادب ہونا چاہیے۔ کیسے مانگا جائے؟ اگر دنیا میں ایک حساب دیکھ لیں کہ کسی کو جا کر کہیں پیسے بھی ادھار لے لیں یا ویسے دینے ہیں، ایک بھکاری بن کے یا سائل بن کے کوئی چیز دینی ہے، پھر اوپر سے کہیں مجھے پیسے دیو بھائی، جیسے نخرے کے ساتھ مانگے جاتے ہیں، اس طرح کوئی مانگے تو پھر یہ مانگنے کا طریقہ تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضور نبی پاک علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ، بڑا پیارا واقعہ آپ کا ملتا ہے کہ آپ اکثر صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اور سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے تھے اور اپنی روزانہ عید کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے اور گھر آئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سود صاف کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں آپ چرخہ کاٹ رہی ہیں، حسنین کریمین جو ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، یہ 6 درہم ہے، چرخہ کاتا تھا، سود تیار کیا تھا، تو یہ حضرت سلمان جو ہے یہ بیچ کر فروخت کر کے آئے ہیں، تو یہ 6 درہم جو ہیں یہ میرے پاس ہیں۔ آپ نے وہ 6 درہم دیے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جائیں اور جا کر حسنین کریمین کے لیے بھی کوئی چیز لے آئیں تاکہ ان کا بھی شکم بھر جائے، پیٹ بھر جائے، کھانا کھا لیں۔ باہر نکلے، ابھی قدم دروازے سے باہر رکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سائل عرض کرتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ نے وہ 6 درہم اس کی ہتھیلی پر رکھے تو واپس آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ 6 درہم کہاں گئے؟ ہاتھ بھی خالی آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کی راہ میں قرض دے آیا ہوں، قرض حسنہ دے کر آیا ہوں۔ تو بیٹی کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک کیا۔ پھر گھر سے نکلے تو راستے میں ایک اعرابی ناکہ بیچ رہا تھا، اونٹنی بیچ رہا تھا۔ کہا علی خریدنا چاہو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ اعرابی کہتا ہے کہ ادھار لے لو۔ فرمایا کتنے کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ 100 درہم کی۔ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے دے دو، اونٹنی خرید لی۔ اونٹنی خرید کے تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ایک اور اعرابی آ گیا، عرض کرتا ہے علی بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی بیچنی ہے، فروخت کرنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتنے کی بیچو گے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کتنے کی لو گے؟ اس نے کہا 300 درہم کی لوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ لو اونٹنی لو، پیسے مجھے دو۔ اس نے 300 درہم دیا، واپس گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ بڑا تعجب سے ہاتھ میں کیا ہے؟ 6 درہم تو پہلے تھے، وہ اللہ کی راہ میں دے دیے، آپ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں 300 درہم۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے
آپ نے فرمایا علی کو اونٹنی والا واقعہ تو سنا دو کہ میں سنا دوں. کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. اب نبی جو ہے وہ علیحدہ ہیں اور اونٹنی کا جو واقعہ ہو رہا ہے وہ علیحدہ ہو رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بیان فرما دیجیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو علی، جو پہلے اونٹنی بیچنے والا تھا وہ جبریل تھا اور جو اونٹنی لینے والا تھا وہ اسرافیل تھا، اور یہ اونٹنی وہ اونٹنی ہے جس پر جنت میں میری بیٹی جو ہے وہ سوار ہو. دیکھیں اہل بیت کے گھر کا انداز، دیکھیں کیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ